کہ حضور اتنی مشقت کیا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کبھی کبھار اپنے سینے مبارک کو حضور رسی سے باندھ لیتے تھے، اور کبھی کبھار سرکار کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اور کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھا کرتے تھے. سرکار عبادت میں اتنی مشقت اور اتنی تکلیف، تو جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت اپنے اوپر نہ کریں، آپ پر آپ کا بھی حق ہے، آپ پر آپ کے اہل و عیال کا بھی حق ہے، تو حضور آپ اتنی مشقتیں نہ کیا کریں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ، اے نبی ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا آپ پر کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور شروع میں آدھی رات اور بعض دفعہ سرکار پوری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھا کرتے تھے. اور اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے نبی آدھی رات یا آدھی رات کا بھی ایک حصہ آپ قیام کیا کریں، باقی آرام کیا کریں. تو ان احادیث طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن کے لیے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ بندے کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، تنگی کا معاملہ نہیں کرتا. اللہ بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. اللہ اکبر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے تو ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی، اور حضور نے فرمایا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور یہ وہ عورت ہے اور یہ عبادت یوں کرتی ہے، یوں کرتی ہے، یوں کرتی ہے. یعنی اما عائشہ نے اس عورت کی عبادت میں کثرت کو بیان کیا. حضور یہ تو سائے رات نمازیں پڑھتی ہے، سائے رات نوافل پڑھتی ہے، سائے رات قیام کرتی ہے، تو اما عائشہ نے اس عورت کی کثرت عبادت کو بیان کیا. اللہ اکبر. تو میرے مصطفیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ علیکم بما تطیقون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، فرمایا کہ تم پر اتنی عبادت ہے جتنی تم طاقت رکھتی ہو، تم اللہ کو نہیں تھکا سکتی یہاں تک کہ تم خود اکتاہٹ کا شکار ہو جاؤ گی. تو فرمایا کہ اتنی عبادت نہ کرو کہ جس عبادت سے تمہیں خود کو اکتاہٹ آ جائے. اللہ اکتاہٹ نہیں کر سکتا، مطلب یہ کہ اللہ کو اکتاہٹ نہیں ہوگی، مطلب اللہ کو دینے میں کوئی ملال نہیں ہے، اللہ کو دینے میں کوئی اکتاہٹ نہیں ہے. تم جتنی عبادت کیے جاؤ وہ تو دیتا رہے گا، وہ دیتے نہیں تھکے گا، تم عبادت کرتے تھک جاؤ گی. تو اس لیے فرمایا کہ رات کو عبادت اتنی کرو کہ جتنی تمہارے لیے آسان ہو، اور پھر کچھ آرام بھی کرو. تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ دین کے اندر آسانی ہے، اس سے مراد نوافل نماز ہے. فرض نماز کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے اپنے اندر وہ مشقت پیدا نہ کریں. اس کو بند کر دو اسپیکر. اللہ اکبر. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آپ قریب کے تشریف لیں، یہ پنکھے کچھ بند کر دیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ 3 صحابہ کرام نا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حاضر ہوئے، اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ ازواج مطہرات کے پاس آتے تھے اور حضور کی عبادت کا پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی عبادت کیسے کرتے ہیں. اب یہ 3 صحابی تھے، ان میں سے ایک حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور 3 صحابہ کرام حضور کی ازواج مطہرات کے گھر تشریف لائے، اور حضور کی ازواج مطہرات یعنی ام المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سرکار عبادت کیسے کیا کرتے تھے.
یعنی وہ جو فرائض تو سرکار ہمیں پڑھاتے وہ تو معلوم ہے، فرضی عبادت تو ہمیں معلوم ہے، سرکار نوافل کتنے پڑھتے ہیں، رات کو سرکار قیام کتنا کرتے ہیں، تاکہ ہمیں وہ بھی تو پتہ چلے۔ تو جب صحابہ کرام آئے تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم نے سرکار کی عبادت کو بیان کیا، تو صحابہ کرام نے جب سنا نا تو صحابہ کرام نے اس عبادت کو کم جانا، اس عبادت کو کم جانا، یعنی صحابہ کرام نے شاید یہ سمجھا تھا کہ اللہ کے نبی تو شاید ساری رات نمازیں پڑھتے ہوں گے، ساری رات قیام کرتے ہوں گے۔ تو ام المؤمنین نے بیان کیا اللہ کے نبی رات کو نوافل پڑھتے اور پھر آرام بھی کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک صحابی کیا کہتا ہے، اللہ کی قسم میں آج کے بعد ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرا صحابی کیا کہتا ہے، آج کے بعد میں ہمیشہ روزے ہی روزے رکھوں گا۔ اور تیسرے صحابی کیا کہتا ہے، آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا۔ یعنی ان تین صحابہ نے کہا، ایک نے کہا میں ساری رات نوافل پڑھوں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، اور ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، یعنی میں عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی میں حلال نکاح، میں اپنی زوجہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی نا تو حضور نے فرمایا کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ کہا حضور بالکل ہم نے ایسا کہا ہے، اس لیے کہ آپ تو ہیں بخشا ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اللہ نے آپ کے صدقے آپ کی امت کے اگلوں پچھلوں کو معاف کیا ہے، سرکار آپ کو تو عبادت کی حاجت ہی نہیں ہے اور ہمیں حاجت ہے، تو حضور ہم اپنے آپ کو آپ کے ساتھ قیاس تو نہیں کر سکتے نا، ہے جی، تو ہمیں جو ہے زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، تو حضور اس لیے ہم نے کہا ہے میں روزے رکھوں گا، میں نوافل پڑھوں گا، میں عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا سنو اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں اور میں تم سے سب سے زیادہ پرہیزگار بھی ہوں، اور فرمایا سنو میں روزے رکھتا بھی ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا، اور میں رات کو نوافل پڑھتا بھی ہوں اور کبھی آرام بھی کرتا ہوں، اور میں ازواج کے قریب بھی جاتا ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کہا تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہم ہمیشہ روزے رکھیں گے اور ہم ہمیشہ نمازیں پڑھیں گے، عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے، فرمایا نہیں بالکل نہیں، نوافل بھی رات کو پڑھو اور آرام بھی کرو، کبھی روزے رکھو کبھی نہیں بھی رکھو، اور اپنی زوجہ ازواج کے قریب بھی جاؤ، ان کے حق بھی ادا کرو۔ فرمایا کہ اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا، رہبانیت یعنی بندہ جو ہے وہ سادھو بن جائے، بندہ جو ہے وہ پادری بن جائے، بالکل ایک چادر اوڑھ کے جنگل میں چلا جائے اور جنگل میں رہے اور وہیں اپنی عبادت کرے، اپنے گھر والوں کی طرف نہ آئے اور اسے گھر والوں کی حاجت نہ ہو، تو یہ عیسائی مذہب کے اندر ہے، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ فرمایا سنو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا۔ تو پتہ چلا تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، اور تم پر اللہ کا بھی حق ہے، تو تم نے سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، نہ کہ ساری رات تم نمازوں میں لگے رہو اور اپنی گھر والوں کو اپنی زوجہ کے حقوق ادا نہ کرو۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت بولے نہیں دیتا۔ ماں باپ بیمار ہے، بچے نے بوری بستر لیا اور تبلیغ پہ چل پڑا، تو گھر والوں کے حقوق کون ادا کرے گا؟ بندہ شادی شدہ ہے کہ جناب تبلیغ پہ گئے ہوئے 5 6 مہینے بعد آ رہے، تو بتاؤ تم اپنی زوجہ کے حقوق ادا نہیں کرو گے؟ تمہارے ماں باپ ہیں بیچارے غریب ہیں، وہ تڑپ رہے، ان کو کوئی پانی کا گلاس دینے والا نہیں ہے، اور آپ جو جناب علی بوری بستر اٹھا کے دنیا کے کونوں کونوں میں چکر لگا رہے ہو، تو کیا تم پر ان کے حقوق نہیں ہیں؟ ان کے حقوق کون ادا کرے گا؟ تم جو ہے جناب علی اپنے پیروں کے آستانوں پہ دن رات بوری بستر لگا کے سوئے ہوئے خراٹے لے رہے ہیں، آپ کی اماں ابا جو ہے بیچارے بیماری کے مارے تڑپ رہے ہیں، ان کو کوئی نوالا دینے والا نہیں ہے، ان کو کوئی پانی کا گلاس دینے والا نہیں ہے، تو کیا تم پر ان کے حقوق نہیں ہیں؟ تو اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بالکل جو ہے گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کے ان کے حقوق سب کو ترک کر کے جناب آپ ادھر آئیں، نماز کے لیے آئیں تو صرف فرض نماز پڑھیں، باقی گھر میں جائیں۔ آپ صبح سے لے کر شام تک مسجد میں بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے سو رہے، تسبیح پڑھ رہے سو رہے، آپ نے گھر کے کام بھی تو کرنے ہیں، گھر کے حقوق بھی تو ادا کرنے ہیں، روزی روزگار کے نکلنا بھی تو ہے،
یہ سارے معاملات جو ہے وہ بندوں پر ضروری ہے. یہ نہیں کہ بس ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں تو اللہ اللہ بھی کرنا ہے, مگر گھر والوں کے خیال بھی بولے کرنا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, حضور نے فرمایا دین آسان ہے, دین کو مشکل مت کرو ورنہ دین تم پر غالب آ جائے گا, دین تم پر غالب آ جائے گا. فرمایا کہ دین آسان ہے اور دین کو اپنے لیے مشکل پیدا نہ کرو, سیدھی سیدھی راہ چلو. دن کے کچھ حصوں میں نمازیں پڑھو, رات کے کچھ حصے میں نمازیں پڑھو, اور تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. تو اپنی منزل مقصود کیا ہے؟ وہ ہے جنت. وہ ہے جو فرض نمازیں, فرائض کی پابندی کرو, آسانی کے ساتھ خوشی خوشی زندگی کی گزر بسر کرو, تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. اگر تم مشقتیں کرو گے تو وہ مشقتیں تمہیں فرائض سے بھی دور کر دیں گی. بھائی مثال کے طور پر ایک بندہ تہیہ کرتا ہے, آج ہی میں ساری رات نوافل پڑھوں گا, ساری رات نوافل پڑھتا رہا, 100 رکعت نماز نفل پڑھی. اب بتاؤ جو بندہ 100 رکعت نماز نفل پڑھے گا تھکے گا نہیں کیا؟ بالکل تھک جائے گا. ممکن ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے بالکل صبح کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی, نماز فجر گئی, نماز فجر گئی تو اس کو ان نوافل نے فرض نماز سے بھی دور کر دیا. اس کی آنکھ لگ گئی تو وہ 100 نوافل کس کام کے کہ جنہوں نے آپ کو نماز فجر سے بھی دور کر دیا ہے. تو 2 رکعت نماز نفل پڑھو پھر سو جاؤ, اللہ اللہ خیر صلاح. تو مشقتیں جو ہے اپنے لیے پیدا نہیں کرو. تو کیا فرمایا؟ اللہ تمہیں دیتا نہیں تھکے گا مگر تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور مسجد میں آئے تو دیکھا کہ 2 پلروں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی تھی. فرمایا یہ رسی کس کی ہے؟ فرمایا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. اور جب وہ نماز پڑھتی تھی نا تو اپنی رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیتی تھی تاکہ نماز کے اندر اگر نیند آئے یا اونگ آئے تو ان جھونکوں سے وہ نماز میں بیدار ہو جائیں. تو حضور نے فرمایا جاؤ اس رسی کو اتار دو. اس رسی کو 2 ستون سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا. اور پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے لیے آسانی پیدا کرو, اپنے لیے مشکل پیدا نہ کرو. اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی بندے کو اونگ آئے, اونگ آ رہی ہے تو اس صورت میں وہ نماز نہ پڑھے. اس سے مراد نفل نماز فرض نماز نہیں ہے. یعنی آپ کو اونگ آ رہی ہے, آپ کو نیند آ رہی ہے اور اس کے باوجود بھی آپ نوافل پہ نوافل نوافل پہ نوافل پڑھے جا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا قریب ہے وہ اپنے لیے دعا کرنے کے بجائے اپنے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے گا. اپنے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے گا. کیوں؟ ایک تو آپ کو نیند آ رہی ہے, نیند کے جھونکے آ رہے ہیں اور آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں وہ جو کہ آپ پر فرض بھی نہیں ہے. تو بعض دفعہ نفلی عبادت بندے کو اکتاہٹ کا شکار کر دیتی ہے. کیا کرتی؟ بھائی مثال کے طور پر آپ کہیں گے, کہیں محفل ہو رہی ہے, آپ نے کہا چلے جاتے ہیں محفل میں تھوڑا سا بیٹھیں گے, آ جائیں گے, مگر وہ محفل اتنی بڑی اتنی لمبی ہو گئی کہ آپ اٹھ کے آ بھی نہیں سکتے. آپ اٹھ کے آئیں گے تو ممکن ہے کہ لوگ کہیں یار بیٹھ تو جا, کہاں جا رہا ہے, یا کوئی اسٹیج پہ بیٹھا ہے مولوی صاحب کہو بھائی بیٹھ جا, کدھر جا رہا ہے. تو اس وقت میں آپ کیا کرو گی؟ گالیاں دو گے نا, اس کو گالیاں دو گے جو آپ کو محفل میں لے کے آیا ہے, اور اپنے آپ کو گالی دو گے یار میں نہیں آتا تو اچھا ہی تھا, ان مولوی نے مجھے مروا کے رکھ دیا ہے. تو ہو گئے نا آپ اپنے آپ سے, اپنے آپ کو کوسنے لگ گئے نا. آپ کسی کی جگہ پہ گئے تو کسی صاحب نے اتنی لمبی دعا کی, جناب دعا کیے جا رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ تھک گئے. آپ کبھی ہاتھ نیچے رکھتے ہیں, کبھی ہاتھ یوں کرتے ہیں, پھر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ سب ہاتھ کا, پھر آپ تو اب کیا کہو گے یار میں کہاں کے پھنس گیا ہوں, میں کہاں آگے پھنس گیا ہوں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بزن کر دیں گی. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار جیسے اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں اور وہاں پر یہ سلسلہ ہوتا ہے تو سبحان اللہ یہ, اور پھر ہمیشہ معمول بنا لینا کہ چھوٹی سی محفل کو جناب 2 گھنٹے جا رہی ہے, محفل جا رہی ہے, پھر لوگ کیا تو دین سے بزن ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں تو جاؤ نہیں, یہ مولوی صاحب اتنا پکاتے بندے کا بھیجے خراب ہو جائے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کیا کرتی ہیں, دین سے بزن کر دیتی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار کے ساتھ جب بھی نماز پڑھی سرکار کی نماز اور سرکار کا خطبہ بالکل درمیانہ تھا. سرکار کی نماز بھی لمبی نہیں ہوتی تھی, سرکار کا خطبہ بھی لمبا نہیں ہوتا تھا. نماز پنجگانم سرکار فرائض کے اندر لمبی لمبی قراتیں نہیں کرتے تھے اور خطبے بھی لمبے لمبے نہیں دیا کرتے تھے. اس لیے سرکار فرماتے ہیں لمبی نماز نہ پڑھاؤ, تمہیں نہیں معلوم پیچھے کوئی بیمار کھڑا ہوا ہو, پیچھے کوئی مسافر کھڑا ہوا ہو, کسی کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو, اس سے زیادہ کھڑا نہ ہوا جاتا ہو, یا کسی نے کہیں جانا ہو, کسی کی کوئی مجبوری ہو, تو سب کی مجبوریوں کا خیال کرو, نماز کو چھوٹا کر کے پڑھاؤ. ٹھیک ہے. اور اس نماز چھوٹا اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ ہر نماز میں انا اعطیناک الکوثر سے کام چلائے جاؤ. تو آج اگر ہماری یہ نماز ہوتی ہے, نماز فجر اور نماز عشاء ہو, میکسیمم 7 منٹ 8 منٹ 6 منٹ, یہ کوئی لمبی نماز نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کہ جناب یہ 7 منٹ بھی لمبا ہے تو پھر آپ پر بڑا تف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ کبھی کبھار تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے, اور سرکار تہجد کی نماز میں کبھی کبھار 5 6 پارے بھی پڑھ دیتے تھے, اور حضور کی وہ اکیلے کی نماز ہوتی تھی. آج اگر نماز پنجگانہ 7 منٹ 8 منٹ کی ہوتی, یہ کوئی لمبی نماز نہیں ہے. اللہ تو بیان بھی سرکار کا مختصر ہوتا تھا, خطبہ سرکار کا مختصر ہوتا ہے. جناب 2 گھنٹے کا بیان چل رہا ہے, 3 گھنٹے کا بیان چل رہا ہے, وہ خدا کے بندے مولوی صاحب کے لیے کیا مشکل ہے, وہ تو بولے جائے, قوم تو بچاری پریشان ہو رہی ہے نا. تھوڑی گفتگو ہو, اچھی ہو, تگڑی ہو, لوگوں کے دماغ میں بیٹھنے والی ہو. لمبی گفتگو لوگوں کو اکتاہٹ کا شکار کر دیتی ہے, جو سنا سارا نکل جاتا ہے, اور پھر بندے کو اونگ بھی آتی ہے, نیند بھی آتی ہے, کبھی سر کھجاتا ہے تو کبھی ٹانگیں سیدھی کرتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے تو کبھی پنکھوں کو دیکھتا ہے, کبھی صاحب خانہ کو دیکھتا ہے, جناب محفل کب ختم ہوگی, تو پوری محفل کا نظم و ضبط خراب ہو جاتا ہے. تو بالکل مختصر بیان ہو, مختصر محفل ہونی چاہیے. یہاں اکثر لوگوں کو معلوم ہے کسی کے یہاں 30 یا 40واں ہو تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں اپنے بیان کو 10 سے 15 20 منٹ کے تک رکھوں. ایک صاحب ہے کہ جناب امام صاحب محفل کرانی ہے اور کم از کم آپ نے 1 گھنٹہ بیان کرنا ہے. میں نے خدا کے بندے 1 گھنٹہ تو ہم نے جمعے کے اندر بھی نہیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا شاید آپ نے وہی سوچا ہے کہ مولوی صاحب کو جو 1500 روپے دیتے ہیں وہ پورا سود سمیت وصول کرے. کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا ایسی ہی بات ہے. 1 گھنٹہ بیان کا کیا مطلب ہے, گنتی کے 5 بندے بیٹھے تھے خدا کے بندے, تو 5 بندوں کو اتنا پکا دیں, وہ بھی کوئی اٹھ کے چلا جائے, کوئی پانی پینے چلا جائے, کوئی سر کھجاتا چلا جائے. تو یہ تو لوگوں کے جی مولوی صاحب 1 گھنٹہ بیان کیجیے گا, ہاں بڑا تگڑا بیان کیا, خدا کے بندے 20 لاکھ کے مجمع سے میں بیان کر رہا ہوں. تو گفتگو بڑی مختصر ہو. اگر 5 بندے بیٹھے تو گفتگو اتنی ہونی چاہیے, 5 منٹ ہونی چاہیے بس. 10 بندے بیٹھے 10 منٹ کی گفتگو ہونی چاہیے, زیادہ سے زیادہ 15 سے منٹ 20 منٹ بس. اس سے زیادہ لمبی گفتگو لوگوں کو پریشان کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ آخری حدیث طیبہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب ابو دردہ سرکار نے دونوں کو بھائی بنایا تھا مدینہ طیبہ میں. جناب سلمان فارسی فرماتے ایک دم میں آیا تو میں نے دیکھا جناب ابو دردہ کی زوجہ نے میں نے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا تمہارے بھائی کو میرے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, میرے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ میرے حقوق کا خیال نہیں کرتا. تو جناب سلمان فارسی کہتے میں آیا تو ابو دردہ نے میرے لیے کھانا پکایا. کہا کھانا کھاؤ. میں نے کہا آپ بھی کھاؤ. کہا کہ نہیں میں روزے سے ہوں. فرمایا کہ نہیں جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا. تو جناب ابو دردہ نے اپنا روزہ توڑ دیا. نفلی روزہ تھا, نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں مہمان نوازی کے لیے, بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے. تو آپ نے روزہ توڑا, سلمان فارسی کے ساتھ کھانا کھایا. جب کھانا کھایا تو رات کو جب سونے لگے تو ابو دردہ نے کہا سلمان تم سو, میں جا نماز پڑھنے کے لیے, نفل نماز. فرمایا کہ نہیں سو جاؤ. سو گئے. پھر اچھا جی میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے. فرمایا کہ نہیں سو جاؤ. پھر سو گئے. جب رات کو تیسری مرتبہ اٹھایا فرمایا کہ ہاں اٹھو اب ساتھ چلتے ہیں. دونوں ساتھ گئے, تہجد کی نماز پڑھی اور پھر آ کے سو گئے. صبح کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو, حضور ایسا ایسا معاملہ ہے ابو دردہ کا. تو حضور نے فرمایا سلمان تم نے اچھا کیا, تم نے سچ کہا ہے, تم نے سچ کہا ہے. تو اپنی زوجہ کا بھی حقوق ادا کرو, اپنی جان کا بھی حق ادا کرو, اپنے مہمانوں کا بھی حق ادا کرو, اور پھر اللہ اللہ بھی کرو. ٹھیک ہے جی. رات کو کوئی جناب میں تو جا رہا ہوں نماز پڑھنے, تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے معاشرے کے اندر لوگوں میں احساس کمتری پیدا ہو. اللہ کا بھی حق ادا کرو, مخلوق خدا کا بھی حق ادا کرو, اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرو, اپنی گھر والی کا بھی حق ادا کرو, اور اپنے بچوں کا بھی
حق ادا کرو. دین ہرگز آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جناب دین کے ہو کے رہ جاؤ, دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو, جناب تم تو بالکل صوفی لوگ, ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. نہ ایسی جو ہے گفتگو بالکل اسلام کے اندر نامناسب ہے. سب کے حقوقوں کا خیال کرو. اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.